اس انسان کو تو آپ لوگ بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ نام ہے سلمان مومکا، اور مشہور ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے لگاتار یہ انسان بار بار اسلام کی سب سے مقدس یعنی سب سے پاک کتاب قرآن پاک کی بے ادبی کر رہا تھا، اس کو جلاتا تھا اور اس کے ساتھ بے حرمتی کیا کرتا تھا، جس کو نہ تو ہم یہاں دکھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، نہ ہی یوٹیوب الاؤڈ کرے گا۔ ایسا کرتے وقت یہ انسان سوشل میڈیا پر لائیو تو جاتا ہی تھا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ دکھا سکے اور چڑھا سکے، مگر ساتھ ہی میں ایسا کام کرنے کے لیے یہ اکثر جگہ بھی ایسا چنا کرتا تھا کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں مسلمانوں کی بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے۔ مطلب مثال کے طور پر کبھی تو یہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت ہی یورپین دیش سویڈن کی کسی بڑے مسجد کے سامنے پہنچ جاتا تھا اور وہاں پر قرآن کو جلاتا تھا تاکہ مسجد سے نکلنے والے تمام مسلمان غصے سے اس کو دیکھیں۔ یہ کبھی کبھی سویڈن جیسے دیشوں میں ہی، جہاں ترکی جیسے بڑے اور مشہور دیشوں کی جو ایمبیسیز ہیں، ان کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ دوستو، سوشل میڈیا پر عام مسلم یوزرز کے علاوہ سعودیہ اور ایران جیسے دیشوں کے بڑے بڑے آفیشیلز کے طرف سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی تھی کہ اس کے خلاف سویڈن گورنمنٹ کے طرف سے نہ صرف ایکشن لینے کی مانگ کی جاتی تھی، بلکہ یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ تو صرف ایک مہرہ ہے، بلکہ اس کو بڑی بڑی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس کو فنڈ کر رہی ہے۔ خود سلمان مومکا بھی اب جیسے جیسے مشہور ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اب وہ بہت ساری اینٹی مسلم امیج رکھنے والے یورپین آرگنائزیشنز یا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دکھنے لگا تھا کہ جو اکثر ٹویٹر وغیرہ پر اینٹی مسلم لکھتے ہیں یا پھر اینٹی مسلم باتیں بولنے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں۔ دوستو، سلمان مومکا، جس کا تعلق اوریجنلی عراق کے علاقے سے تھا، جو کسی دور میں بھاگ کر سویڈن جیسے علاقوں میں آ کر بس گیا، اس سے ظاہر ہے فریڈم آف ایکسپریشنز کا سہارا لے کر یہ کام شاید شہرت پیسہ یا پھر اپنے آپ کو یورپ کے کسی دیش یا امریکہ وغیرہ میں سیٹل کرنے کے لیے ہی شروع کیا ہوگا، اور ان ساری چیزوں میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن اس انسان کو شہرت 100% ملی۔ لیکن اس شہرت کا بھی دی اینڈ کتنا زیادہ خطرناک، کتنا زیادہ بھیانک اور عجیب و غریب طریقے سے ہوگا، یہ شاید خود سلمان مومکا نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور خاص طور پر تب کہ جب سلمان مومکا کی آلریڈی موت بھی ہو چکی ہے۔ اس کی موت کو کئی مہینے بھی گزر چکے ہیں۔ کئی دن گزر جانے کے بعد اب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی لاش سے ریلیٹڈ جس طرح کی خبریں وائرل ہو رہی ہے، وہ نہ صرف دنیا کے لیے حیران کر دینے والی ہے بلکہ عبرتناک بھی ہے۔ پورے مدعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلے تو بات ہے 29 جنوری 2025 کی، جب یہ سویڈن میں موجود اپنے ایک بند اپارٹمنٹ کے اندر دستور کے مطابق ٹک ٹاک پر لائیو کر رہا تھا۔ تبھی اچانک سے بڑے ہی ماسٹوریس انداز میں کسی نے اس کے گھر میں گھس کر گولیوں سے اس کو قتل کر ڈالا۔ ویسے یہ قتل تو اس وقت ہی ہوا کہ جب یہ لائیو کر رہا تھا، لیکن قتل ہوا کس طریقے سے ہے، اس کو لے کر لوگ الگ الگ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لائیو کے دوران ہی اٹھا اور اٹھتے وقت اس نے اپنے دیکھنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ سگریٹ پینے کے لیے جا رہا ہے، اور بعد میں وہیں پر ہی اس کو کسی نے گولیوں کے ذریعے سے قتل کر ڈالا، اور جو لائیو چل رہا تھا اس کو بھی اس کے گھر میں آنے والی پولیس نے ہی بند کیا۔ فی الحال جیسے بھی ہوا ہو، اس انسان کا تو قتل ہو چکا تھا، اسی لیے سویڈن پولیس نے چھان بین کی بہت کم وقت کے اندر ہی 5 لوگوں کو شک کے دائرے میں گرفتار بھی کیا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت نہ مل پانے کی وجہ سے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی ان کو رہا بھی کرنا پڑا۔ ساتھ ہی سویڈن اتھارٹیز کے طرف سے میڈیا کے سامنے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اس بات کی بھی اچھی طریقے سے چھان بین کر رہے ہیں کہ کہیں پورے اس معاملے میں ڈیپ اسٹیٹ مطلب کہ کسی باہری طاقت کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل سویڈن گورنمنٹ کا اشارہ سعودیہ، ترکی یا پھر ایران کی طرف تھا۔ اب سلمان مومکا کو کتنے لوگوں نے یا پھر کس نے قتل کیا، یہ تو ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہو سکا ہے، لیکن ہاں اس کی باڈی، اس کی لاش سے جڑی ہوئی ایک خبر اس کی موت کے کچھ دنوں کے بعد اچانک سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ہے۔ دراصل بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹ کے طرف سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سلمان مومکا کی موت کے بعد سویڈن اتھارٹیز
کی طرف سے انتظار کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی باڈی کو کلیم نہیں کیا۔ یعنی اس کی لاش کو لینے کے لیے نہ کوئی اس کی فیملی آئی، نہ ہی اس کا کوئی دوست آیا۔ یہاں تک کہ یہ جس کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا تھا، وہ لوگ بھی نہیں آئے۔ جیسا کہ اپنے موت سے پہلے اپنے سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگوں کا اسے سپورٹ ملتا رہا، مگر اس کے مرنے کے بعد کسی ایک نے بھی اس کے باڈی کو کلیم نہیں کیا۔ تو آخر میں سویڈن گورنمنٹ نے سرکاری طور پر مطلب کہ خود سے ہی اس کا انتم سنسکار کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری رسومات کو انجام دیا۔ حالانکہ بات یہ بھی ہے کہ اس مدعے کی سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے سویڈن گورنمنٹ ان تمام معاملات پر شروع سے ہی چپی سادھی ہوئی نظر آئی ہے۔ مطلب نہ تو سلوان مومکا کے موت کے وقت پر سویڈن گورنمنٹ نے زیادہ کچھ بتایا تھا، بلکہ جو کچھ بھی میڈیا کھوج کر پایا تھا وہی ساری چیزیں باہر آتی رہی۔ اور ابھی بھی اس کیس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، یا سلوان مومکا کے موت کے بعد اس کی باڈی کا کب انتم سنسکار کیا، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے طرف سے ابھی بھی پوشیدہ ہی رکھی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔